السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی کچھ خصوصیتیں بھی ہیں، ان خصوصیتوں کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمیں ان خصوصیتوں کا علم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کریں گے۔ چنانچہ اس لیلۃ القدر کے خصائص میں سے، خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن عظیم کو نازل فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ یہ رات جو ہے مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ اسی طریقے سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سارے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر مضبوط فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ رات جو ہے اس کے اندر عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ راتیں جس کے اندر لیلۃ القدر نہ ہو اس کی 1000 رات کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے، جو کہ 83 سال 4 مہینے بنتے۔ اسی طریقے سے یہ رات جو ہے عظمت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے۔ تو یہ رات جو ہے عظمت والی رات ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر فرشتے اس روئے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اسی طریقے سے یہ رات جو ہے سلامتی کی رات ہے۔ لیلۃ القدر سلام، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سلام ہی سلام حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے سلامتی والی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے سلامتی والی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خصوصیت کے بارے میں بتایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات کے خیر و برکت سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی اس رات کے خیر و برکت سے محروم ہو جائے تو پھر ایسا انسان اس سے بڑا جو ہے محروم کوئی بھی انسان نہیں۔ اسی طریقے سے یہ رات جو ہے ساری راتوں میں، سال کی پوری راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پوری راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے۔ یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جس کے اندر لیلۃ القدر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب کرے اور اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جنہیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔